السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ رب تعالیٰ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت دینے کے لیے کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی جناب حکومت، کوئی حکمرانی، کوئی محکومی، کوئی قید، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینے پہ آئے تو چاہے وہ قیدی ہو اس کو عزت مل جاتی ہے، اور ذلت دینے پر آئے تو چاہے وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو اس کو ذلت ملتی ہے۔ آج میں تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہوں گا۔ عمران خان جیل میں ہے، لیکن بار بار نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر اس کی عزت، اس کی چیزیں سامنے آتی ہیں، لوگوں کے لیے احترام بڑھ جاتا ہے۔ اور ہمارے حکمران جو اس وقت حکومت پر قابض، حکومت میں موجود ہیں، اختیارات ہیں، طاقت ہے، سب کچھ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں ہے۔ جو بھی انہیں ملتا ہے لان تان کرتا ہے، جو بھی انہیں ملتا ہے گالیاں دیتا ہے۔ اور اب اس حد تک زچ ہو چکے ہیں کہ اب جناب مسلم لیگ نون میں سوچا جا رہا ہے کہ ایک اپنا جناب گالی بریگیڈ بنا دیا جائے۔ میں جناب چند ایک چیزیں دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں خواجہ آصف صاحب جناب اس وقت لندن میں موجود ہیں، چونکہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب چونکہ لندن اپنے گھر موجود ہیں، لہٰذا یہاں کے جو کاسا لیس ہیں، چاہے عطا اللہ تارڑ ہوں، چاہے چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان ہو جناب، اور خواجہ آصف صاحب ہو، ایمن جناب جیو کے جو رپورٹر ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، وہ بھی جناب وہاں گئے ہوئے ہیں ان کے جناب ان کو آشیرواد لینے ان سے اور ان کو سلام عرض کرنے جناب، اور ان کی جناب دربار میں مدح سرائی کرنے کے لیے۔ لیکن لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ جناب میں آخری حصہ چونکہ ناقابل اشاعت ایون سوشل میڈیا پر بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں جناب دکھا سکوں۔ یہ جناب ایک ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کیا سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر دفاع، سٹنگ وزیر دفاع، جناب یہ عام نہیں ہے، سٹنگ وزیر دفاع، اور ساتھ جناب جیو کے رپورٹر عبدالقیوم صدیقی سے کیا سلوک ہو رہا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ پھڑ کے لے جا، پھڑ کے چک کے لے جا، اینو کسے پھڑ کے بندے نے چھڑی بھی مار دینی، اتنے وج بھی جاندی چھڑی۔ او بغیرتا اچھا، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، یہاں تو جناب یہ پھرتے ہیں اتنی لمبی 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 گاڑیاں جناب، اتنی اونچی اونچی گاڑی، اتنی یعنی کاریں ان کی اتنی اونچی ہیں کہ ان کے قد چھوٹے پڑ جاتے ہیں جناب، اتنی بڑی بڑی گاڑی ہیں، کروڑوں روپے کی، اب بلکہ اربوں روپے تک جناب پہنچنے والی ہیں ان کی جو گاڑی ہیں۔ اور وہاں کس طرح دھکے کھا رہے ہیں، کس طرح لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ بذات خود، وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اور ان کو یقین کریں، لندن ان کے لیے مقام عبرت بن گیا ہے۔ مطلب وہاں کے کیا قوانین ہیں جناب کہ مقام عبرت بن گیا ہے، اور لوگ ان کو جناب گالیوں پہ گالیاں، لعنتوں پہ لعنتیں دے رہے ہیں۔ یہ جناب ایون فیلڈ ہے، ایون فیلڈ کے باہر پہلے تو تماشا ہوتا رہا، انہوں نے جناب بہت سارے لوگوں کے نام ای پی ایل میں ڈالے اور جناب ای سی ایل میں ڈالے، پاسپورٹ کنٹرول پی سی ایل میں ڈالے، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں، اور دیگر پتہ نہیں کتنی لسٹیں انہوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ انہوں نے جناب انہیں گھاس بھی نہیں ڈالی، انہیں کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ گزشتہ روز جناب ایمن فیلڈ جناب نواز شریف صاحب نے باہر نکل کے ایک ہوٹل میں اپنے کارکنوں سے خطاب کرنے کے لیے جانا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور وہاں پاکستانیوں نے ان کی جو وہاں مت ماری ہے، ان کو جو وہاں ذلیل کیا ہے، وہاں پولیس بھی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا تھا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں جی، کیا ہوا؟ اپنی بہن کا دوپٹہ لے کر اچھا، بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی جناب غیر موجودگی میں، کہ ان کے گھر کے باہر،
جہاں بھی ان کو نظر آتے ہیں, چاہے نواز شریف نظر آئے, ان کی بیٹی نظر آئے, ان کو وہیں پر ان کی عزت ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب پتہ نہیں لوگوں نے اتنی نفرت ان کے دل میں جناب, اور ان کو دیکھتے ہی جناب لوگوں کو خون کھول اٹھتا ہے. اور جتنے یہ لوگ پاکستان سے دھمکیاں دیتے ہیں اتنا رد عمل ان کا زیادہ ہوتا ہے جناب. ہوٹل سے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے نواز شریف کا کیا حشر ہوا, ذرا یہ بھی دیکھ لیں. چور, شرم نہیں آتی, یہاں پہ آ گئی ہے انوائرمنٹل, یہاں پہ وزیر کو لے کر آئی ہے, انوائرمنٹل وزیر کو لائی ہے, انوائرمنٹل وزیر کو بیگ اٹھانے کے لیے لائی ہے. چور نہیں. اچھا جی, پاکستان میں یہ دھمکیاں دے کے بڑے خوش تھے. مطلب ایک شخص, ایک نوجوان وہاں کا ہے, اس کے باپ کو اٹھایا گیا, اس کے جناب میخیں کیل ٹھونکے گئے. دوسرے کے جناب اس کی بھائی کو ننگا کیا گیا, مطلب اس کی قمیض اتاری گئی, اس کے بھائی کی, اور اس باپ کو گرفتار کر کے لے آئے. اور جناب وہ خود لڑکا بتاتا ہے کہ انہیں کہا کہ اپنے بیٹے کے خلاف درخواست دو, وہاں جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو دستخط نہیں کرتا. پھر انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کی قمیض اتاری اور کہنے لگا کہ اب دستخط کرتے ہو اپنے دوسرے بیٹے کے خلاف جو لندن میں ہے, یا اس کی شلوار بھی اتارے. جب یہ بات آئی تو پھر باپ نے جناب وہ دستخط, جوان بیٹے کی جناب اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے. لیکن وہ لوگ ڈرے نہیں. اب بھی وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم کر رہے ہیں اور کریں گے. یعنی ان کے پاس لاجک ہے. وہ کہتے ہیں تم اسے حملہ کہتے ہو نا, ہم اسے حملہ نہیں کہتے. نہ ہمارا قانون, ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں قانون بھی نہیں کہتا. ہمارے ہاں کسی کو انگلی لگانا بھی جناب وہ حملہ ہے, وہ غلط ہے. اور ہم جناب کھڑے ہوئے تھے جب قاضی فائز صاحب کے خلاف احتجاج کیا. اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا تو پولیس اسی وقت گرفتار کر لیتی. یہ کیا لاجک گفتگو کر رہی ہیں یہ خاتون, ذرا سنیں. ڈر کے گھر بیٹھ گئے ہیں, آئی ڈی کارڈ جو کینسل ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک انسان کو آپ پورا ملک بنا کر کیسے پیش کر دیتے ہیں. اگر ہم قاضی کو اگر قاضی کو کوئی کچھ شرم نہیں ہے اپنا جو اس نے کیا, اس کو نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کیا ہے, ہم غلط کر رہے تھے نا, ہمیں منہ چھپانا چاہیے. وہ کیوں اپنا منہ چھپا رہا تھا؟ اس نے اپنا منہ کیوں چھپایا ہوا تھا؟ اور اٹیک, مطلب کیا اٹیک؟ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کسی کو ایسے فنگر بھی نہیں لگا سکتے. اور ہمارے پیچھے پوری کی پوری پولیس کی وین آ رہی تھی. اگر ہم اٹیک کر رہے ہوتے, اگر ہم کچھ کر رہے ہوتے تو پولیس اسی ٹائم رک کے ایکشن لیتی. آپ سب بھی وہاں پہ تھے, آپ نے بھی دیکھا کون سا اٹیک کیا ہم نے. ہم بس اس کو بتا رہے تھے کہ تم پاکستان کے ساتھ کیا زیادتی کر کے آئے ہو. آئی ڈونٹ نو کیوں ایک انسان کو لے کر, ریٹائرڈ انسان کو لے کر اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا ہوا اس کے ساتھ. کچھ نہیں ہوا, اس کو اس کی اصلیت دکھائی ہے, دیٹس اٹ. یہ تو جناب وتذل من تشاء کی جناب مثال تھی. دوسری طرف وتعز من تشاء, اسلام آباد کا شہر ہے جناب, عمران خان جیل میں ہے, یہاں اس کا نام لینے پر پابندی ہے, پارٹی کا جھنڈا اٹھانے پر پابندی ہے. لیکن جب آسٹریلیا میں کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو لوگ سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ عمران خان کی تصویریں اٹھا کر لے جاتے ہیں. اب ٹی وی چینلز کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کی تصویر کیسے نہ دکھائیں. پی ٹی وی والے تو جناب نہیں دکھاتے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے, اس کا ایک نام ہے, وہ انٹرنیشنل فگر, اب وہاں ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا وہاں تو چلو ہو رہا ہے. اب اسلام آباد میں لوک ورثہ کی ایک تقریب ہو رہی ہے, سرکاری تقریب ہو رہی ہے, سرکاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہاں نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ عمران خان زندہ باد کے. کیا سما ہے جناب, ذرا دیکھیں. وتعز من تشاء کی جناب دو اور مثالیں میں آپ کو دینا چاہوں گا, اور کس سے یہ مثالیں بھی جناب وہ جو مخالف کے منہ سے آئیں. پہلی جناب میرے پاس مثال ہے مشاہد حسین سید کی, اور مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ جناب جب 2022 میں فروری 2022 میں عمران خان صاحب ماسکو کے دورے, روس کے دورے پر گئے تو انہیں کال آئی اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ فوری طور پر یہ 3 بجے کا جو ڈنر ہے وہ بھی, اور جناب یہ جو دورہ ہے منسوخ کر کے فوراً واپس چلے آئے. لیکن عمران خان نے ڈکٹیشن ماننے سے انکار کر دیا, اور آج دنیا کو پتہ چل رہا ہے اس کی کیا عظمت تھی, اس کی کیا عزت تھی, کیا اس کی شان ہے, کیا صورتحال ہے. کیا بتا رہے ہیں مشاہد حسین, ذرا سنیں. جب عمران خان رشیا گیا 24 فروری 2022 کو, اور اسی دن پوٹن نے حملہ کر دیا
यूक्रेन पर, तो अमेरिका से कॉल आई मॉस्को पाकिस्तानी वफ्द को, और उन्होंने कहा उनको कि आप अपने वजीर आज़म को कहें कि फौरी वापस चला जाए, एहतजाज करके कह दे कि मैं पुतिन की दावत थी दोपहर को 3 बजे खाने की, वो एक्सेप्ट नहीं करता, मैं एज ए प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो इमरान खान ने वो मशवरा नहीं माना, वो नाराज हुए, और उन्होंने फिर हमारे एम्बेसडर को जो कहा था वो एक बड़ा सिफारतकारी के खिलाफ थी, वो जो बात डोनाल्ड लू ने कही थी कि हमें खुशी होगी कि अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो इमरान खान चला जाता है तो हमारे ताल्लुकात आपसे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मुशाहिद हुसैन जनाब सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, और दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर PMLN के, और जनाब बड़े अहम ओहदे पर मरीम नवाज के तर्जमान, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि ये सब झूठ है, ये जनाब अजियतें दे रहे हैं इमरान खान को जेल में, और नवाज शरीफ जब जेल में था वो तो लग्जरियस लाइफ गुजार रहा था। मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि 250 से 300 लोग उससे मुलाकातें किया करते थे पर डे, और लिस्ट बनती थी, यानी जो मेन लीडर थे वो तो दोपहर तक साथ रहते, और जो बाकी लीडर हैं वो आधे आधे घंटे के लिए 40-45 का ग्रुप आता, उनसे जनाब वो खिताब होता था और फिर चले जाते थे। ये जिंदगी, ये जनाब उनकी जेल की थी। क्या कह रहे हैं? मतलब आज तो यहां जनाब 3 अपोजिशन लीडर जाते और उनको SH जनाब धमका देता है, डरा देता है, लेकिन नवाज शरीफ किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे, क्या कह रहे हैं मोहम्मद जुबैर, जरा सुने। कॉलोनियल माइंडसेट की है, वो 5-6 बंदा आ रहे हैं इमरान खान से मिलने के लिए, और आपने जिस तरह उनकी पोजीशंस बताई है, और आप कह रहे हैं सेक्शन 144 की खिलाफवर्जी की है। ये तो 4 लोग थे, मैंने कहा ड्राइवर भी गिने 4 से ज्यादा हैं, 4 और ड्राइवर और सिक्योरिटी मिला के उन्होंने 8-10 बंदे हो जाते हैं। तो ये कहा है SHO, मतलब आप देखिए कोई इज्जत ही नहीं रही है, SHO ने उठा के जाके थाने में बिठा दिया। SHO नहीं, जो छोटे हवलदार थे वो मैं एक बात रिपीट करना चाहूंगा। हेलो जी तो ब्रेक लेते। नहीं बिल्कुल। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था आमिर, देखें हमारे सामने मैं खुद उसकी गवाही देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जेल में बंद थे, ठीक है ना, आज इमरान खान जेल में बंद है। तो मियां नवाज शरीफ जब जेल में बंद थे, लाहौर जेल में, पहले इस्लामाबाद पिंडी में थे, डियाला में, फिर लाहौर में कोट लखपत जेल में थे, तो एवरी थर्सडे इजाजत होती थी मिलने की, और तकरीबन 150 से ज्यादा बल्कि 200 के करीब लोग आते थे मिलने के लिए, कोई पकड़ दकड़ नहीं होती थी। और वो 200 एक साथ नहीं आते थे, जो लीडर्स वगैरह ज्यादातर होते थे, जो सीनियर लीडरशिप जो उनसे क्लोज है, वो अगर सुबह 9 बजे आए तो वो 1-1:30 बजे तक रहेंगे। बाकी जो नॉर्मल किस्म के लोग आएंगे या वर्कर्स आएंगे, वो 25-25, 40-40 लोगों की एक बैच में उनको लेके जाया जाता था, आधे घंटे 45 मिनट के लिए, फिर वो आ जाते थे, फिर दूसरा आ जाता था बैच, एंड दिस प्रोसेस यूज्ड टू बी रिपीटेड। नेवर डिड आई सी और एनीवन हु कैन क्लेम कि वो जाता था, और मैं हर थर्सडे को जाता था, मेरा एक शायद कभी एक आध मिस हुआ होगा। फिर तो जनाब तो जिल्लो मंतशा की जनाब जलालत की जनाब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस वक्त वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब बाको के दौरे पर थे, और वहां क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और ये अहम बात ये कि वो उसका मेजबान कौन था? पाकिस्तान था, लेकिन वो आज़रबाईजान में हो रही थी। ये तो इनकी औकात है, ये तो इनकी 2 टके की औकात है कि ये अपने मुल्क में कॉन्फ्रेंस तक नहीं करा सकते, और कराएं भी सही तो लोग शायद इनके पास आना भी गवारा ना करें। तो ये मेजबान होते हैं और कहीं किसी और मुल्क में, और वहां इनको आखिरी लाइन में, जैसे जनाब ये OIC समिट थी, सबसे आखिर में जिसको खड़ा किया गया वो जनाब शहबाज शरीफ था, यानी नजर नहीं आ रहा था उसे। बहुत सारे लोगों ने स्पार्कल छोटू के नाम से, मतलब कद उसका एक थोड़ा सा छोटा है, और आखिरी लाइन में। और जब इमरान खान होता था उस वक्त तक वो तकरीब मुकम्मल नहीं होती थी जब सफ़े अव्वल में और दरमियान में आकर इमरान खान खड़ा नहीं होता था। बहरहाल ये जनाब बाको कॉन्फ्रेंस है, यहां जिल्लत इस तरीके से मिली कि मियां शहबाज शरीफ साहब जिस लीडर को भी देखते हैं उसको पकड़ लेते थे। मैं आपको बहुत सारी जनाब ये चीजें दिखा रहा हूं, इसमें आप देखें कि जिस लीडर को भी मिल रहे हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कभी उसका बाजू पकड़ लेते हैं, कभी उसके जनाब लिबास को पकड़ लेते हैं, उसके कोट को पकड़ लेते हैं। मतलब हद हो गई है, इतनी जिल्लत। और आपको शायद इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि आप किसी को टच नहीं कर सकते, किसी सूरत भी टच नहीं कर सकते, लेकिन ये अपना तमाशा बन रहा है। और सिर्फ अपना तमाशा बनाता ना, फिर भी था ये पाकिस्तान का तमाशा बना रहा है और पूरी दुनिया में जनाब पाकिस्तान को जलील कर रहा है। मतलब ये आलम था कि लोग इनसे बात तो करते थे लेकिन जान छुड़ाते थे कि यार ये क्या है, उनकी अपनी प्रेस्टीज भी। और बहुत सारे लोग तो जनाब जिस तरह वो जॉकर होते हैं,
جس طرح جوکر کو لیا جاتا ہے اس سے گپ شپ کرتے ہیں، وہ جناب شہباز شریف صاحب جب مذاق کرنا ہوتا تھا شہباز شریف صاحب سے، ہاں جی شہباز صاحب میاں صاحب کیا حال، اور جناب وہ جوک شروع ہو رہی. اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں ذلت کما رہا ہوں، میں عزت کما رہا ہوں، اور وہ اس پر بھی خوش ہے. بڑا مطلب میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے بڑا زبردست ایڈمنسٹریٹر ہے جناب پنجاب میں. وہ جب مرکز میں گیا تو پتہ چلا اس سے بڑی کٹ پتلی تو ہے ہی نہیں کوئی. اور وہ کٹ پتلی جناب جب پاکستان کا نام لے کر جناب اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی اور کتنی ضلالت کی بات ہے. یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے. میں ساتھ بات کروں گا جناب مریم نواز صاحبہ کے. سب سے پہلے پی آئی اے کو خریدنے کی بات میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ میری مریم صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا ہے اور ہم اس پر غور ہو رہا ہے. اس کے بعد جناب حکومت پنجاب کی طرف سے باقاعدہ تردید آئی کہ جناب یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ تو ایئر پنجاب نہیں بنانا چاہتی، پی آئی اے کو خریدنا بھی نہیں چاہتی، تو یہ بتائیں کون کر رہا ہے؟ تو جھوٹ جو ہے آپ کا باپ بول رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. اب جناب کٹا کٹی باہر آ گیا. اب وہ جناب ابھی تک پھر خبر آئی ہے اور روزنامہ جنگ نے جناب چھاپی ہے کہ جناب ایئر پنجاب جو ہے سروس اب بھی ان کے زیر غور ہے اور اس پر غور کیا جا رہا ہے. ہاں البتہ شاید وہ پی آئی سے جان چھڑانا چاہتے ہوں گے، وہ چاہتے ہوں گے اس سے جان چھوٹے، لیکن وہ اپنی جناب ایئر سروس شروع کرنا چاہتے ہیں. ایک بات اور بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے زیر اہتمام کرنا چاہتے ہیں یا شریف خاندان کے زیر اہتمام ایئر پنجاب سروس شروع کرنا، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ جناب ہو سکتا ہے ایئر پنجاب سروس جو ہے وہ یہ اپنے خاندان کے تحت شروع کرنا چاہتے ہوں. لیکن بہرحال اب پھر کہا جائے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اب پہلے جناب ان کا باپ جھوٹ بول رہا تھا، اب جناب یہ مریم نواز جھوٹ بول رہی ہیں، اور اگر پھر خبر غلط ہے تو پھر روزنامہ جنگ جناب جھوٹ بول رہا ہے. آخر میں جناب میں انڈین سی ایم جناب چیف منسٹر پنجاب جو انڈیا کا ہے اس کی گفتگو، وہ ان کا کیسے مذاق اڑا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہم پر الزام دھرا جاتا ہے جناب ہمارا سموگ ہے ہماری طرف سے. کہتے ہیں ہمارے پاس تو سموگ ہے نہیں، ہمیں کبھی دلی والے کہتے ہیں اور کبھی جناب مریم نواز کہتی ہیں. اگر سموگ ہوتا تو ہمیں بھی تو تنگ کرتا ہے نا، ہمارا سموگ ہے، وہ ہمارے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے. تو لکھ لو جناب جو خط لکھنا چاہتے ہو. کیا کہہ رہے ہیں جناب سی ایم انڈین پنجاب، ذرا ملاحظہ فرمائیں. پاکستان والے پنجاب دی مکھ منتری ہے مریم شریف، نواز شریف دی بیٹی. وہ کہندی میں بھگوانت مان نوں چٹھی لکھوں گی، تھوڑا دھواں لاہور آਉਂਦਾ ہے. ادھر دلی والے کہندے تھوڑا دھواں دلی آਉਂਦਾ. میں کہا ساڈا دھواں گیڑے ہی دئی جاندے، جیڑا آਉਂਦਾ سانوں پتا نکلدا. تم بھی لکھ لے چٹھی بھی. بہرحال جی لگتا ہے ایسے ہے کہ اس بے عزتی پر بھی ان کا جناب کوئی کیا ہوا، مطلب ان کی عزت ہے ہی اتنی زیادہ منوں اور ٹنوں میں کہ اگر چند من جو ہے نا بہ بھی جائے، ان کی بے عزتی ہو بھی جائے، ان کو کوئی گالیاں دے بھی دے، ان کو جناب چور 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 کے نعرے لگ بھی جائیں، اب تو ان پر اثر ہی نہیں ہوتا. یہ جو میں نے کلپس دکھائے ہیں بہت تھوڑے دکھائے ہیں. آپ یقین کریں یہ جو لندن میں اس وقت پھرنے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اور جناب کیا ان کا کلیجہ ہے جناب کہ گالیاں کھاتے ہیں پھر بھی بے مزہ نہیں ہوتے. بہرحال یہ جناب صورتحال تھی. سامعین یہ اب تک کی میری گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.